حیدر حیدر اول آخر حیدر 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 ساقی کوثر حیدر 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 ای مظلوم فاتح حیدر حیدر فاتح خیبر حیدر محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. ایک قطع مولا علی علیہ السلام کی شام میں پیش خدمت ہے. حدود شک سے گزر جائے گی کبھی نہ کبھی. حدود شک سے گزر جائے گی کبھی نہ کبھی. نگاہ دہر سنور جائے گی کبھی نہ کبھی. نگاہ دہر سمر جائے گی کبھی نہ کبھی. علی کی مدح سناتے رہو زمانے کو. علی کی مدح سناتے رہو زمانے کو. یہ بات دل میں اتر جائے گی کبھی نہ کبھی. یہ بات دل میں گزر جائے گی کبھی نہ کبھی. حدود شک سے. صلوات بر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. ایک منقبت کے چند اشعار پیش خدمت ہیں مولا علی کی شان میں. بارہ دیگر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. نہ بھول کر بھی کبھی تم کسی کی بات کرو. نہ بھول کر بھی کبھی تم کسی کی بات کرو. علی کا ذکر کرو بس علی کی بات کرو. نہ بھول کر لحد میں میری اندھیرا ہو غیر ممکن ہے. لحد میں میری اندھیرا ہو غیر ممکن ہے.
جہاں علی ہوں وہاں روشنی کی بات کرو، علی کا ذکر کرو، بس علی کی بات کرو۔ نہ بھول کر بھی کسی کا نفس، کسی کا وسیع، کسی کا خدا، کسی کا نفس، کسی کا وسیع، کسی کا خدا، یہ سب صفات ہوں جس میں اسی کی بات کرو، علی کا ذکر کرو، بس علی کی بات کرو۔ نزاع کا وقت ہے، بالی پہ آئے ہیں مولا، نزاع کا وقت ہے، بالی پہ آئے ہیں مولا، کہاں کی موت بس اب زندگی کی بات کرو، علی کا ذکر کرو، بس علی کی بات کرو۔ نہ بھول کر بھی ازل سے ساقی کوثر سے ہوں میں وابستہ، ازل سے ساقی کوثر سے ہوں میں وابستہ، نہ میرے سامنے نہ میرے آگے کسی تشنگی کی بات کرو، علی کا ذکر کرو، بس علی کی بات کرو۔ فرشتوں کیسے سوال اور جواب مرقد میں، فرشتوں کیسے سوال اور جواب مرقد میں، اب آ گئے ہو تو بیٹھو، علی کی بات کرو، علی کا ذکر کرو، بس علی کی بات کرو۔ نہ بھول کر بھی آخری شعر بتائیں، بوقت نزاع میں کہہ دوں گا مومنوں سے کہ بس، بوقت نزاع میں کہہ دوں گا مومنوں سے کہ بس،
نکل رہا ہے میرا دم، علی کی بات کرو، نکل رہا ہے میرا دم، علی کی بات کرو، علی کا ذکر کرو، بس علی کی بات کرو، نہ بھول کر بھی کبھی تم کسی کی بات کرو۔ السلام علیکم۔ مرثیہ شب ضربت مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام پیش کرنے کی شہادت حاصل کر رہا ہوں۔ سب مل کے فاتحہ پڑھ لیں۔ واہ حسرتا وہ تیرے ستم، وہ علی کا سر، وہ ظلم، وہ نماز کی حالت، وہ کا گھر، پہ ہم وہ جبرائیل کی فریاد عرش پر، وہ رنج و اضطراب کی شب حشر کی سحر، افسوس ایک شقی نے قیامت یہ ڈھائی ہے، مسجد میں روزے دار کو مارا دہائی ہے، فریاد جبرائیل کیا تیر بے صدا، دوڑے گھروں سے لوگ کھلے سر برے نہ پا، کلثوم نے تڑپ کے جو زینب کو دی ندا، کچھ سن رہی ہو او میری بہنا غضب ہوا، مسجد میں شاہ جن و بشر قتل ہو گئے، زینب بہن ہمارے پدر قتل ہو گئے، کلثوم نے تڑپ کے جو پیغام کیے یہ بہن، سر اپنا پیٹنے لگی زینب بشور و شین، ہم شیر کی صدا میں مٹایا دو دل کا چین، سجدے میں وہاں یہ کہہ کے تڑپنے لگے حسین، بابا چلو حرم میں کہ دکھیا کو کل پڑے، گھر سے کہیں تڑپ کے نہ زینب نکل پڑے، چونکہ صدا حسین کی سن کر جو مرتضیٰ، کس پیار سے کہا کہ نہ رو میرے محلقہ، ہاں اے حسن حسین کو تسکین دو ذرا، روتے ہیں یہ تو عرش لرزتا ہے میں فدا، واہ حسرتا یہ پاس ہو شاہ حنین کو، اور ظالم رلائے لاش پسر پر حسین کو، شبر نے دل کو تھام کے شبیر سے کہا، بابا کو اب اٹھائیے جان مرتضیٰ، یہ سن کے بولے حیدر و صفدر کے میں فدا، بیٹا نماز پڑھ لو ٹھہر جائیو ذرا، ہم ناتوا ہیں بار امامت اٹھائیے، اے مجتبی نماز جماعت پڑھائیے، نائب کیا حسن کو شہ خاصام نے، مسموم کو امام بنایا امام نے، خود بیٹھ کر نماز پڑھی سب کے سامنے، جس طرح کربلا میں شہ تشنکام نے، ہمت یہ کس میں غیر امام حجاز تھی، او مسجد میں آخری یہ علی کی نماز تھی، حیدر کو گھر میں لائے جو زہرا کے گلزار، زینب کے بین سن کے پکارے یہ بار بار، اے عاشق حسین نہ رو بہر کردگار، زہرا تیری بکا سے تڑپتی ہے میں نثار، ہر چند جب تو جوش محبت سے دور ہے، اور زینب تجھے تو صبر کی عادت ضرور ہے،
قاتل کو باندھ لائے جو اصحاب مرتضی، نظریں جھکا کے حیدر کرار نے کہا، جلد اس کے ہاتھ کھول دو اے صفت مصطفیٰ، انصاف کا مقام ہے چرخ کرمدا، حکم علی سے کھل گئے اہل ستم کے ہاتھ، اور کربلا میں شمر نے باندھے حرم کے ہاتھ، وہ زہر کا اثر وہ سر پاک پرورم، بیووں کی فکر فرقت اولاد کا علم، ہر چند دل میں تاب و توا ہے نہ تن میں دم، اب بھی وہی سخا ہے وہی ہمت و کرم، آیا جو شیر سرور عادل کے واسطے، بھجوا دیا حضور نے قاتل کے واسطے، افسوس جس سخی نے یہ پاس خدا کیا، قاتل کو اپنے شیر کا ساغر عطا کیا، پوتے سے اس کے امت بے دین نے کیا کیا، احسان ابو تراب کا کیا حق ادا کیا، دنیا سیاہ ہو گئی شے کی نگاہ میں، اور اصغر کو خوب شیر ملا قتل گاہ میں، اصغر کو خوب شیر ملا قتل گاہ میں۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یفر منه الجمود ولا يبدیه العطاء والجود، اذ کل معط منتقص سواہ کل مانع مذموم ما خلا، وهو المنان بفوائد النعم وعوائد مزید والقسم، ما اختلف علیہ دہر فیختلف من الحال، ولا کان فی مکان فیجوز علیہ الانتقال۔ الصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین، لا سیما مولانا و مولا الکونین ابی الحسن والحسین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہم السلام، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہم فدا، ولعن الدائم علی اعدائہم الى قیام یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعہ، ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا، حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ اللہم عجل لولیک الفرج وجعلنا من انصارہ وعوان واتباع وشیعتہ۔ اما بعد، فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ مظلوم اول اور ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد الخلق کہ یہ ایام شہادت کہ دنیا اس امانت کی حفاظت نہیں کر سکی کہ جس کے نور کو خداوند متعال نے زمین و آسمان اور ملک اور انبیاء کی
ملک اور انبیاء کے خلقت سے پہلے جن کے انوار کو خداوند متعال نے خلق کیا، وہ انسان کہ جس کی فضیلت، جس کے فضائل کوئی شمار نہیں کر سکتا، جس کی عظمتوں کو کوئی انسان درک نہیں کر سکتا۔ لفظ انسان غلط، اس کی فضیلت کو اپنے عقل میں، اپنے شعور میں اس کو لا نہیں سکتا کہ جس کی فضیلت کے لیے ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی ہستی کہ ان کے علاوہ کوئی بھی یہ جملہ ادا نہیں کر سکتا کہ اے علی تم کو کسی نے نہیں پہچانا، یا خدا نے پہچانا، یا میں نے پہچانا۔ لہذا یہ جملہ فقط رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زیب دیتا ہے کہ وہ یہ فرمائے کہ اے علی تمہارے فضائل اگر سمندر سیاہی بن جائے، درخت قلم بن جائے، جن و انس لکھنے والے اور حساب کرنے والے بن جائے، تو اے علی ابن ابی طالب سلام۔ اب جب یہ حدیث پڑھتا ہوں تو مجھے یہ بات خود بخود اس سے متصل کرنے کا جی چاہتا ہے کہ توجہ کریں، جس ہستی کے بارے میں رسول یہ فرما رہے ہیں، جس کے بارے میں رسول یہ فرما رہے ہیں، اور اس کے بعد رسول یہ فرماتے ہیں جو حدیث عام مسلمانوں نے اپنی کتابوں میں درج کیا، تحریر کیا۔ اے علی مجھے اگر اس بات کا خوف نہ ہوتا کہ جس طرح عیسیٰ کی امت نے، عیسیٰ کے ماننے والوں نے عیسیٰ کو خدا سمجھ بیٹھے، اگر مجھے اس بات کا خوف اپنی امت سے نہ ہوتا تو میں تمہارے بارے میں فضائل کو بیان کرتا، تمہارے فضائل بیان، اعلان کر رہے ہیں کہ میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے فضائل بیان نہیں کر سکتا ہوں، میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے فضائل بیان نہیں کر سکتا ہوں، اگرچہ مجھ میں طاقت ہے، قدرت ہے، ادراک ہے، لیکن اس کے باوجود کیوں؟ جیسے کہ رسول کو خوف ہے کہ جو مقصد تھا انبیاء کی بعثت کا، ائمہ اطہار علیہ السلام کی تعلیمات کا جو مقصد تھا وہ توحید کی بقا، توحید کی پہچان، توحید کی عبادت، خدا کی پہچان، خدا کی معرفت، خدا کی عبادت، کہ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یہ مقصد خلقت انسانی۔ اگرچہ یہ مقصد اعلی اور مقصد منتہا ہے، لیکن جہاں خداوند متعال یہ چاہتا ہے کہ اس کی عبادت ہو، جہاں خداوند متعال یہ چاہتا ہے کہ اس کی شناخت اور اس کی معرفت ہو، وہاں وہ خدا یہ بھی چاہتا ہے کہ اس کے رسول، اس کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت اور شناخت اور اطاعت ہو۔
اور جہاں خداوند متعال، دیکھیں یہ ایک سلسلہ ہے، جہاں خداوند متعال کا کلمہ لا الہ الا اللہ ہے، جہاں کلمہ لا الہ الا اللہ ہے، وہ تنہا نہیں ہے بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساتھ ہے. اور جہاں خدا کی توحید کا اقرار ضروری ہے، رسول کی رسالت کا اقرار ضروری ہے، وہاں خداوند متعال یہ برداشت نہیں کر سکتا ہے، متحمل نہیں ہو سکتا ہے، خدا اس بات کو پسند نہیں کرتا ہے کہ وجود مبارک اور ولایت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا اقرار اور اعلان نہ ہو. لہذا مسلمانوں نے اپنی کتابوں میں اس بات کو تحریر کیا، مختلف انداز سے، مختلف تعبیرات کے ساتھ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ کی حدیث کہ جب میں معراج پر گیا تو مسجد اقصیٰ میں جہاں خدا کا تذکرہ تھا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ کا تذکرہ تھا، وہاں علی مرتضیٰ سلام اللہ علیہ کا ساتھ ساتھ تذکرہ ہو رہا ہے. معراج آسمانوں پر پہنچے، جب عرش پر نگاہ پڑی تو ستون عرش کے اوپر یہ تینوں تحریر موجود ہے. اور رسول فرماتے ہیں کہ جب میں جنت میں گیا تو جنت کے دروازے کے اوپر یہ کلمات لکھے ہوئے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وعبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وعلی ایدتہ ونصرتہ بعلی، نصرتہ وایدتہ بعلی. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ ابن عساکر اس قسم کی روایت کو نقل کرتا ہے، بہت ہی متعصب اہل سنت کا عالم دین یہ تین جملوں کو بیان کرتا ہے کہ عرش الہی پر یہ تین جملات موجود ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ. اور توجہ کریں، بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیا یا علی مدد کہنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے. توجہ کیا آپ نے؟ کیا یا علی مدد کہنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ اے وہ کہ جو اپنے آپ کو موحد کہنے والے، وہ جو اپنے آپ کو توحید پرست کہنے والے، اور ان کو توحید یاد آتی ہے جب محمد و آل محمد کا تذکرہ ہو، ان کو توحید یاد آتی ہے جب علی مرتضیٰ اور آل علی کا تذکرہ ہو، انہیں توحید یاد آتی ہے جب زیارت ائمہ اطہار علیہ السلام کا تذکرہ ہو، انہیں توحید یاد آتی ہے جب ہم محمد و آل محمد کو پکارتے ہیں، انہیں اس وقت توحید یاد آتی ہے. توحید سمجھنی ہے، توحید پڑھنی ہے، نہج البلاغہ کو جا کے پڑھیں. نہج البلاغہ کے وہ خطبات، امیر کائنات امیر المومنین سلام اللہ علیہ کے وہ خطبات کہ ابن حدید معتزلی جیسا شخص اہل سنت کا وہ اتنا بڑا اسکالر کہ جو شرح نہج البلاغہ لکھتا ہے، وہ کہتا ہے ما عرفت التوحید والعدل والمعارف الالہیہ الا فی کلام علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، کہ میں نے توحید اور عدل الہی اور معارف الہی کو میں نے سوائے علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام کے کہیں نہیں پایا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہ کہہ رہا ہے جو فلاں 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 کتابوں کو پڑھ چکا ہے، ساری کتابوں کو پڑھ چکا ہے، اسے وہاں توحید نہیں ملی، اسے وہاں معارف الہی نہیں ملے، اسے وہاں عدل الہی نہیں ملا. ہمیں توحید کا درس سکھاتے ہیں، ہم امام المتقین کے ماننے والے ہیں، ہم امام الموحدین کے ماننے والے ہیں. امام الموحدین توحید پرستوں کا امام علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں سکھاتے ہیں توحید. اور میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، توحید اس وقت یاد آتی ہے کہ جب علی کا تذکرہ ہو، جب اہل بیت اطہار علیہ السلام کا تذکرہ ہو، جب آل محمد سے استغاثہ کیا جائے،
جب آل محمد سے توسل کیا جائے، جب یا علی مدد کہا جائے تو توحید یاد آتی ہے۔ اب توجہ کریں، ابن عساکر ان جملات کو بیان کرتا ہے جو تقریباً مفہوم آپ کی خدمت میں نے عرض کیا۔ ابن عساکر نزدیک میں یہ مفاہیم اس نے اپنی کتاب میں یہ بیان کیا ابن عساکر کہ کیا لکھا ہے عرش الہی پر۔ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ کیا یا علی مدد کہنا جائز ہے یا جائز نہیں، اور افسوس کے ساتھ، صد افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ وہ وہابیت کہ جو کل تک غیروں کیا تھی، جو کل تک غیر جس کا نعرہ اور پرچار کرتے تھے، وہ غلط توحید کا کنسپٹ، وہ غلط توحید کی فکر کے برخلاف کل جو غیر کہا کرتے تھے، آج شیعہ بچہ اور جوان اس قسم کے سوالات کرتا ہے، یا علی مدد کہنا جائز ہے یا جائز نہیں۔ نعوذ باللہ، استغفار کرے یہ سوال کر کے، میں جذبات کی بنا پر نہیں کہہ رہا ہوں۔ ابن عساکر تاریخ ابن عساکر میں یہ روایت موجود ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں عرش پر گیا تو یہ 3 کلمات موجود ہے۔ کیا ہے اس میں؟ ایدتہ ونصرتہ بعلی۔ اب پہلے خدا نے اپنی توحید کی گواہی دی، پھر ختمی مرتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ کی رسالت کی گواہی دی، اور اس کے بعد توجہ کریں، دقت فرمائیں، امیر المؤمنین کی ولایت کا اعلان خدا کس طرح کر رہا ہے، امیر المؤمنین کی وزارت اور خلافت کا اعلان خداوند متعال کس طرح کر رہا ہے۔ یہ ولایت کا اعلان ہے، یہ خلافت کا اعلان ہے۔ کس طرح خداوند متعال خلافت اور وزارت کا اعلان کر رہا ہے؟ اس انداز سے، ایدتہ ونصرتہ بعلی، میں نے اپنے حبیب، اپنے آخری اور افضل کائنات، خاتم الانبیاء، سید المرسلین، سید البشر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ کی اگر میں نے نصرت کی ہے، لیکن کس کے ذریعے سے؟ وجود مبارک علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ذریعے سے، وجود مبارک علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے میں نے نصرت کی ہے۔ ڈائریکٹ ناصر کون ہے؟ ڈائریکٹ مددگار کون ہے؟ علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ کس کے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ کے۔ وقت میں گنجائش نہیں ہے، ورنہ میں اس موضوع کو کئی مرتبہ اپنی گفتگو میں اس بات کی طرف اشارہ کر چکا ہوں۔ نہ خدا کسی کا محتاج ہے، نہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ پر کوئی احسان کر سکتا ہے، نہ آل محمد علیہ السلام کے اوپر کوئی احسان کر سکتا ہے۔ لیکن اگر انسان کمال حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کی میں مثال دیتا ہوں، کربلا کے شہداء اگرچہ زیارت میں پڑھتے ہیں تو یہی آل محمد جب ان شہداء کربلا کا تذکرہ کرتے ہیں تو ان الفاظ سے کرتے ہیں کہ السلام علیکم یا انصار ابی عبداللہ، السلام علیکم یا انصار رسول اللہ۔ کون ہے مددگار؟ خدا کے مددگار، ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مددگار، امیر المومن کے مددگار۔ السلام علیکم یا انصارہ، یہ جب ہم شہداء کربلا کی جب ہم زیارت پڑھتے ہیں اس کے یہ الفاظ، السلام علیکم یا انصارہ رسول اللہ، السلام علیکم یا انصارہ امیر المومنین، امیر المومن کے انصار۔ وہاں تو کسی کو کوئی اعتراض یاد نہیں آتا ہے، لیکن آپ کی خدمت میں جو میں بات کر رہا تھا اس کو میں کمپلیٹ کروں۔ کس کی مجال ہے، کس کی طاقت ہے؟ حسین کی طاقت کے سامنے، حسین کی قدرت کے سامنے کس کے پاس وہ طاقت ہے، کس کے پاس وہ قدرت ہے؟ لیکن توجہ کیجئے گا، جس طرح وہاں معراج پر عرش الہی پر یہ تحریر موجود ہے، اس کا جواب یہ جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو حبیب ابن مظاہر کو ناصر حسین کہا، مسلم ابن اوسجہ کو ناصر حسین کہا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب صحیح ہے کہ ظاہری طور پر نصرت کی، ظاہری طور پر نصرت کی، لیکن در حقیقت
یہ حبیب ابن مظاہر کی معراج تھی جو حسین پر اپنی جان کو قربان کیا. یہ خدا نے وہ موقع فراہم کیا حبیب ابن مظاہر کے لیے, مسلم ابن اوسجہ کے لیے. 71 شہداء کو یہ عظمت عطا کرنے کا خدا متعال نے موقع فراہم کیا کہ اپنی جان کو فرزند زہرا کے قدموں پر قربان کر کے رضا الہی کو حاصل کرو, معراج الہی, عرش الہی کی زیارت کرو. یہ ہے, لہذا یہ در حقیقت کمال ہے انصار امام حسین اور شہداء کربلا کا. بس خدا کے اوپر کوئی احسان نہیں کر سکتا ہے, رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کون احسان کر رہا ہے, لیکن خداوند نے, توجہ کیجئے گا, پھر ان 3 جملوں کا مطلب کیا ہے, یہ تیسرے جملے کا مطلب کیا ہے, ایدتہ ونصرتہ بعلی ابن ابی طالب علیہ السلام, کہ خداوند متعال اپنے حبیب اشرف الکائنات, اشرف المرسلین, اشرف الانبیاء کی نصرت کر رہا ہے. خدا نصرت کر رہا ہے, لیکن ذریعہ ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا. کیوں؟ اس لیے کہ خداوند متعال اپنے اس مقرب, اپنے اس بافضیلت بندے یعنی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی عظمت کو دنیا والوں کے لیے بتانا چاہ رہا ہے. خب میں سوال کرتا ہوں, بات میں نے کہاں سے شروع کی تھی, میں نے بات یہاں سے شروع کی تھی, کیا یاری مدد کہنا جائز ہے یا جائز نہیں؟ بات جواب آ گیا, لیکن مزید اگر کسی کے لیے, میرے بچوں جوانوں کے لیے اگر بات واضح نہیں ہوئی ہے تو مزید سن لیں کہ کیا کہہ رہے ہیں. خدا کیا کہہ رہا ہے, ایدتہ ونصرتہ یعنی کیا مطلب, یعنی مدد کرنا. اللہ نے مدد کی. ہر چیز یاد رکھیے گا, ہر چیز کی انتہا خداوند متعال کی طرف ہے. حتیٰ اگر ہم نماز و روزہ اور نیک عبادت انجام دیتے ہیں تو اسی کی دی ہوئی طاقت سے کرتے ہیں, اسی کی دی ہوئی قدرت سے انجام دیتے ہیں, اسی کی دی ہوئی توفیقات کے سبب ہم ان اعمال کو انجام دیتے ہیں. تو خدا کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا ہے. لیکن ناصر کون ہے, مددگار کون ہے, مدد کرنے والا کون ہے؟ ابن عساکر کی روایت, مدد کرنے والا کون ہے؟ علی ابن ابی طالب علیہ السلام. خب جو مددگار ہوتا ہے, جو مدد کرنے والا ہوتا ہے, جس کی مدد کی جائے, وہ پکارے تو کس طرح پکارے گا؟ کیا یہ نہیں کہے گا یا علی مدد؟ وہ یہ نہیں کہے گا. خداوند متعال عرش پر اعلان کر رہا ہے کہ علی مددگار ہے ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ کا. اور تاریخ نے بتایا, اگرچہ وہ خاتم الانبیاء ہے, خاتم المرسلین ہے, اشرف مخلوق الہی ہے, لیکن جو نفس رسول ہے, جو عین رسول ہے, جو ہر مقام پہ رسول کے ہمراہ, رسول کے ساتھ ہے, خداوند متعال نے اس کی عظمت کو بیان کیا ہے. بس وہ رسول تو کہہ سکتا ہے یا علی مدد. اب یا علی مدد صحیح ہے کہ تاریخ میں آپ کہیں کہ مولانا کہیں سے دکھائیں رسول نے کہا یا علی مدد کہا ہو. تو خدا نے عقل دی ہے, شعور دیا ہے. یہ ساری عبارت, یہ ساری تقریر آپ کی خدمت میں نے عرض کی, یہ ساری تقریر آپ کی خدمت میں عرض کی. خب کیا مطلب ہے؟ علی نصرتہ, علی مدد کرنے والا ہے, نصرت کرنے والا ہے. علی رسول کی نصرت کر سکتا ہے, میری اور آپ کی نصرت نہیں کر سکتا ہے. یہ بہرحال یہ وہ موضوع ہے کہ جس پر میں کئی مرتبہ گفتگو کر چکا ہوں. شاید اس انداز سے گفتگو نہ کی ہو, لیکن میں اور شواہد اور دلائل بیان کر چکا ہوں. اور کوئی مذائقہ نہیں ہے. بس آپ کی خدمت میں یہ عرض کر رہا تھا, توجہ کریں, آپ کی خدمت میں یہ عرض کر رہا تھا کہ امیر المومنین کہ جن کے بارے میں رسول یہ فرماتے ہیں, توجہ فرمائیں, جن کے بارے میں رسول یہ فرماتے ہیں, اے علی مجھے اگر اس بات کا خوف نہ ہوتا, اگر اس بات کا خوف نہ ہوتا, کس بات کا؟ کہ میری امت بہک جائے گی, گمراہ ہو جائے گی,
یہ بھی ایک مرتبہ میں گفتگو کر چکا ہوں. فی الحال وقت میں گنجائش نہیں کہ میں اس موضوع پر گفتگو کروں. کہ امیر المومنین کو لوگوں نے خدا کیوں سمجھا؟ کیا وجہ تھی؟ لوگ گمراہ ہو گئے، بہک گئے، کافر ہو گئے. کیا وجہ تھی علی کو اللہ ماننے کی؟ یہ ایک الگ تفصیلی گفتگو ہے. لیکن یہ انسان جو علی کو اللہ نعوذ باللہ من ذالک ہے، گمراہ ہے، ضال ہے، مضل ہے، خدا کی لعنت ہو اس پر، دائرہ اسلام سے خارج ہے یہ شخص. بس توجہ فرمائیں. رسول فرماتے میں نے اس وجہ سے فضائل بیان نہیں کیے. اب توجہ کریں، امیر المومنین کی عظمت کو پہچانیے. آج ہمارا شیعہ بچہ اور جوان جب فضیلت امیر المومنین بیان کی جاتی ہے تو کہتا ہے یہ تو کسی ذاکر نے کہی ہے، یہ بات اس کی کیا اوتھینٹسٹی، اس کا کیا اعتبار؟ امیر المومنین کے فضائل پر شک کرے. روایت کا جملہ ہے من شک فی علی ابن ابی طالب فہو کافر. جو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے میں شک کرے وہ کافر ہے. یہ کافر سے مراد کیا؟ وہ اپنی جگہ پر، لیکن مذمت ہے امیر المومنین کی عظمت. کہ رسول یہ فرماتے ہیں کہ تمام کے تمام دریا سیاہی بن جائے، تمام کے تمام درخت قلم بن جائے، جن و انسان حساب کرنے والے، لکھنے والے بن جائیں، علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے فضائل کو لکھا نہیں جا سکتا. کہ اس حدیث کو میں نے صرف آپ کی خدمت میں مفہوم بیان کیا ہے. لہذا صحیح ہے کہ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ فضائل اپنی طرف سے بیان کرو. نہ خدارا، میں اپنے شاگردوں سے، اپنے بچوں سے، وہ جو اہل منبر جو ظاہری طور پر مجھ سے جونیئر ہیں، ظاہری طور پر انشاءاللہ مجھ سے بزرگ ہیں لیکن ظاہری طور پر مجھ سے جونیئر ہیں، فضائل امیر المومنین بنانے والی چیز نہیں ہے. میں اور آپ بنانے والے نہیں ہیں. یہ فضائل امیر المومنین وہ ہیں جو ذات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ ملحق ہے، اور یہ فضیلتوں کی فضیلت ہے کہ علی ابن ابی طالب سلام اللہ علیہ. اس جملے کی وضاحت پھر کبھی کہ اگر فرشتے علی ابن ابی طالب کے گھر پر آتے ہیں تو یہ علی ابن ابی طالب کا کمال نہیں ہے، یہ کمال فرشتہ اور جبرائیل و میکائیل ہے. اسی ذیل میں ایک جملہ کہتا ہوں میں کہ جب امیر المومنین سلام اللہ علیہ کی قبر مطہر کا تذکرہ کیا جاتا ہے، جب امیر المومنین سلام اللہ علیہ کی قبر کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو امیر المومنین کے فضائل میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ علی ابن ابی طالب کی جو مرقد ہیں، قبر مطہر ہیں، علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے جوار میں دو اور انبیاء کی قبر ہے، ایک حضرت آدم کی اور ایک حضرت نوح کی. لیکن یاد رکھیے گا یہ علی کو فضیلت حاصل نہیں ہوئی ہے کہ دو انبیاء، دو ابو البشر کا جوار حاصل ہوا، بلکہ یہ حضرت آدم اور حضرت نوح کو فضیلت اور کمال حاصل ہوا کہ علی ابن ابی طالب جیسے امام کا شرف حاصل ہوا. اس لیے کہ روایت ہے وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، حضرت ابراہیم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ باقی تمام انبیاء میں افضل تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ روایت کا جملہ ہے، اگرچہ وہ آیت کی تنزیل کا معنی اور ہے اور تعویل الگ ہے. تعویل کے مطابق وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ کہ علی ابن ابی طالب کے شیعوں میں سے، علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے شیعوں میں سے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہیں. خداوند متعال ہمیں علی کے شیعوں میں سے قرار دے، علی کے سچے چاہنے والوں میں سے قرار دے، علی کی محبت کو ہمارے دل میں مستقر اور جگہ عطا فرمائے. اور یاد رکھیے گا میرے بچوں جوان، فقط محبت ایک کانسٹنٹ چیز نہیں ہے. محبت ایسا نہیں کہ اگر آ گئی تو آ گئی، نہیں آئی تو نہیں آئی. نہیں، اس کے درجات ہیں، اس کی منزلیں ہیں. محبت علی کو روز بروز بڑھائی جائے، علی کی محبت کو روز بروز بڑھایا جائے، اس لیے کہ علی سے محبت کرنے والا اگر میں اور آپ ہیں
تو ایک طرف علی سے محبت کرنے والوں میں سلمان و ابوذر بھی ہے، نہیں اس سے بڑھ کر کہوں علی سے محبت کرنے والوں میں 11 امام بھی ہیں، تو کجا مجھ جیسا حقیر اور گنہگار علی کا محب، اور کجا امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام، امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام، حسنین علیہ الصلوۃ والسلام یہ بھی محب علی ہیں۔ بس علی کی محبت کے درجات ہیں۔ خود امام پنجم امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد و فرمان، توجہ کریں، امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں روایت کے مطابق، کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں علی کی اولاد سے ہوں، فخر ہے، سید ہونا، سیادت ہونا ایک فخر کے باعث ہے، علی کی اولاد سے ہے، فاطمہ سلام اللہ علیہا کی اولاد سے ہے، امام باقر علیہ السلام جو خود حجت خدا ہے، جو خود ولی خدا ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ میں علی کی اولاد سے ہوں، لیکن اس سے زیادہ اس بات پر فخر ہے کہ میں علی کی ولایت پر ہوں، علی کی ولایت پر ہوں۔ یہ حضرت امام باقر علیہ السلام کا فخر ہے، خدا کا لاکھ شکر ادا کریے خداوند متعال اس ولایت عظمیٰ سے ہمیں نوازا ہے۔ لیکن محبت کے درجات کو انسان بڑھائے، میں بھی محبت کرنے والا، سلمان و ابوذر بھی محبت کرنے والے، 11 امام بھی محبت کرنے والے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی محبت کرنے والے، بلکہ محبت کرنے والوں میں خود خداوند متعال کی ذات ہے، تو کجا خدا کی محبت اور کجا اس بندے حقیر و ناقص و گنہگار کی محبت۔ بس توجہ کیا، صحیح ہے کہ ان حالات میں ایک مومن کے لیے شاید اس سے بڑا درد نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے گھر بیٹھا ہو اور اول مظلوم کا ماتم نہ کر سکے، اول مظلوم کا ماتم۔ علی بہت غریب ہے، علی بہت غریب ہے۔ ظاہر ہے اس انداز سے میں مسائل تو شاید نہ پڑھ سکوں، لیکن اپنے بچوں اور جوانوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہوں، ان شبوں میں اپنے غریب امام پہ آنسو ضرور بہائیے گا۔ جتنا ہو سکے مرثیوں کے ذریعے سے، نوحوں کے ذریعے سے اپنے اس مظلوم آقا کا ماتم ضرور کیجیے گا۔ علی جب سے رسول کا سایہ اٹھا سن 11 ہجری، سن 40 ہجری میں علی کو ضربت لگی۔ یہ 30 سال کا وقت جو علی نے گزارا، یہ علی نے 30 سال کا وقت، یہ فقط 3 دن نہیں، یہ فقط 19، 20 اور 21، یہ 3 دن نہیں فقط، بلکہ سن 11 ہجری سے علی ان مصیبتوں کو دیکھ رہا ہے کہ اگر یہ نالہ اور شکوہ بنت رسول کی زبانی اگر ہم نے اور آپ نے سنا تو یاد رکھیے گا، بعین ہی انہی الفاظ کو آپ سمجھ لیجئے علی غریب و علی مرتضیٰ نے بھی ضرور اپنی زبان سے ادا کیے ہوں گے، اور اگر ادا نہیں کیے تو مصیبت، جو مصیبت فاطمہ زہرا کی مصیبت، وہی مصیبت علی مرتضیٰ کی بھی مصیبت، بس فرق یہ ہے کہ فاطمہ زہرا کی مصیبت تو 95 یا 75 دن کے بعد وہ مصیبت تو ختم ہو گئی، لیکن علی مرتضیٰ کی مصیبت 40 ہجری تک باقی رہے۔ کہ یہ جو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا شکوہ اور
नौहा या अबथा सुब्बत अलैहि अलमसाइब लौ अन्नहा सुब्बत अलल अय्याम सिर न लयाली, बाबा आपके बाद मुझ पर वो मुसीबतें पड़ी कि अगर ये मुसीबतें दिनों पे पड़ती तो रातों में तब्दील हो जाती। जरा तसव्वुर तो कीजिए, हाय इंसान मुसीबत बर्दाश्त करना, इंसान अगर वो कोड़ा बर्दाश्त करना, तमाचा बर्दाश्त करना, इंसान मुतहम्मिल हो सकता है, लेकिन कोई अली के दिल से पूछे, हाय अली की आबरू को अरे किस तरह आने वाले ने तमाचा मारा, कभी कोड़ा मारा, हाय अली मुर्तजा के दिल से कोई पूछे। अली की गुर्बत क्या है, अली की मजलूमियत क्या है कि अभी तक तो जब रसूल जिंदा थे तो रसूल फरमाते थे अली माल हक वल हक मा अली, अली माल कुरान वल कुरान मा अली, अना मदीनतुल इल्म व अली बाबुहा। एक आयत नाजिल हो रही है, आयतों का अंबार है, अहादीस पर अहादीस फज़ाइल अमीरुल मोमिनीन में बयान हो रही है, लेकिन अभी रसूल की आंख बंद हुई और अली का गिला, अली का शिकवा सुनेंगे अज़ादारो, अली की गुर्बत को जरा मुलाहिजा करेंगे अज़ादारो। एक मर्तबा रिवायत का जुमला है कि बस इन अय्याम के बाद हाय फातिमा ज़हरा का पहलू शिकस्ता हो चुका है, मोहसिन शहीद हो चुके हैं। रिवायत का जुमला है, एक मर्तबा इब्न हदीद मुतज़ली इस रिवायत को बयान करते हैं, एक मर्तबा अमीरुल मोमिनीन ने दरवाजे को दस्तक दी, एक मर्तबा जनाब फिजा दरवाजा खोलने जाना चाहती हैं, लेकिन एक मर्तबा शहजादी ने जनाब फिजा को रोक दिया और कहा कि मैं आज अपने आका मौला अबुल हसन के लिए दरवाजा खोलूंगी। एक मर्तबा फातिमा ज़हरा, हाय मुझे नहीं मालूम अज़ादारो, बिस्तर शहादत से फातिमा ज़हरा अपने पहलू को संभाले हुए किस तरह दमे दर तक पहुंची, दरवाजे तक पहुंची। एक मर्तबा दरवाजे को खोला, रिवायत का जुमला है, अली मुर्तजा ने सवाल किया, बिन्त रसूल क्या फिजा घर में नहीं थी, आपने जहमत क्यों की? कहा जनाब सैयदा फरमाती है, मैंने सुना है आपको शिकवा है, आपको शिकायत है कि मदीने वाले आपको सलाम नहीं करते। अरे एक मर्तबा मोहम्मद की बेटी ने ये इरादा किया, बिन्त रसूल ने इरादा किया कि आपको एक मर्तबा सलाम कर ले। सुनेंगे अज़ादारो, अली की गुर्बत को सुने, अली की मजलूमियत को सुने। एक मर्तबा अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं, बिन्त रसूल फकत अली को यह शिकवा नहीं कि ये मुसलमान सलाम नहीं करते, बल्कि अली को शिकवा यह है कि जब ये अली मुसलमानों को सलाम करता है मुसलमान मुंह फेर लेते हैं। खुदा आपको कोई गम ना दे। बस अज़ादारो, शब 19 अल्लाह अल्लाह वो शब आ गई कि सन 40 हिजरी की रमजानुल मुबारक है। मेरा आका मिंबर पर खुतबा देते देते हाय अक्सर औकात अपने बेटे हसन से पूछते हैं, बेटा हसन आज बता दो रमजान की कौन सी तारीख हो गई? मेरा मौला अपनी शहादत का इंतजार कर रहा है, शहादत का इंतजार कर रहा है। बस अज़ादारों तफसील इंशाल्लाह बाद में बयान करूंगा। मेरा मौला अपनी बेटी जनाब उम्मे कुलसूम के घर बड़ी मुख्तसर से इफ्तारी की। एक मर्तबा बेटी के घर से मस्जिद तक तशरीफ ला रहे हैं। हाय मेरा मौला ये दुआ करता जा रहा है, अल्लाहुम्मा बारिक ली फिल मौत, खुदाया मेरी मौत को मेरे लिए बाबरकत बना देना, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। एक मर्तबा मेरा मौला मस्जिद में पहुंचा। एक मर्तबा उस शकी को जो ऊंधे मुंह सो रहा था उसको भी नमाज के लिए बेदार किया। हाथ जोड़ के कहूंगा मौला इसे तो आज सोने दीजिए, लेकिन मेरा मौला बर्दाश्त नहीं कर सकता। अरे कोई नमाज फजर को कज़ा करे, कोई नमाज को कज़ा करे। एक मर्तबा मेरा मौला मेहराब इबादत में जाता है, वो कायनात का शकी तरीन इंसान। एक मर्तबा मेरा मौला सजदे की हालत में है और एक मर्तबा अपनी उस जहर से बुझी हुई तलवार को मेरे मौला के पुश्ते सर पर इस अंदाज से इतनी जोर से तलवार मारी कि मौला की ये तलवार सर में नफूज करते हुए पेशानी पे जाके खत्म हुई। अरे मेरा मौला ये कहता है फुस्तो बिस्मिल्लाह व बिल्लाह, फुस्तो व रब्बिल काबा। अरे बिस्मिल्लाह व बिल्लाह, रब्बे काबा की कसम अली कामयाब हो गया। अल्लाह अल्लाह अमीरुल मोमिनीन को ज़रबत लगी। लेकिन अज़ादारो आप सुनते हैं जब अली मुर्तज़ा अपने घर तशरीफ लाए, चाहने वाले आते हैं, दूध का प्याला लेकर आते हैं, लेकिन हाय वो करबला का
تیر اندازوں نے 4000 تیروں کی بارش کر دی، کوئی نہیں جو حسین غریب کو پانی ملا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ ماتم حسین۔ علی 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 اب جانے کیوں سیدانوں کوفہ راس نہ آیا ہے، اب جانے کیوں سیدانوں کوفہ راس نہ آیا ہے، اب جانے کیوں سیدانوں کوفہ راس نہ آیا ہے، اب جانے کیوں سیدانوں کوفہ راس نہ آیا۔ سردار عرب نو کفن دے وچ، سردار عرب نو کفن دے وچ دتا محنت دا سرمایا ہے، رب جانے کیوں سیدانوں کوفہ راس نہ آیا۔ سردار عرب نو کفن دے وچ، سردار عرب نو کفن دے وچ دتا محنت دا سرمایا ہے، رب جانے کیوں سیدانوں کوفہ راس نہ آیا، رب جانے کیوں سیدانوں کوفہ راس نہ آیا۔ کھلوال تیروں دی پھر دیے وچ کوفے ملکہ بکیا دی، کھلوال تیروں دی پھر دیے وچ کوفے ملکہ بکیا دی، داماد محمد مسلمانہ، داماد محمد مسلمانہ وچ مسجد قتل کرایا ہے، رب جانے کیوں سیدانوں کوفہ راس نہ آیا ہے، رب جانے کیوں سیدانوں کوفہ راس نہ آیا۔ کتا زخمی چہرہ صاف زنم بسم اللہ پڑھ کے بابے دا، کتا زخمی چہرہ صاف زنم بسم اللہ پڑھ کے بابے دا، غش آیا صبر دی ملکانوں، غش آیا صبر دی ملکانوں، جتھا موت دا دل گھبرایا ہے، رب جانے کیوں سیدانوں کوفہ راس نہ آیا ہے، رب جانے کیوں سیدانوں کوفہ راس نہ آیا۔ سردار عرب نو کفن دے وچ، سردار عرب نو کفن دے وچ دتا محنت دا سرمایا ہے، رب جانے کیوں سیدانوں کوفہ راس نہ آیا ہے، رب جانے کیوں سیدانوں کوفہ راس نہ آیا۔ تو خادم آئے تو دلاسا دے پردیس دے وچ میری زینب نو، تو خادم آئے تو دلاسا دے پردیس دے وچ میری زینب نو، اس واسطے فیضا قدرت نے، اس واسطے فیضا قدرت نے تینو تخت تے تاج چڑھایا ہے، رب جانے سیدانوں کوفہ راس نہ آیا ہے، رب جانے کیوں سیدانوں کوفہ راس نہ آیا۔ پڑھیا جنازہ نبیوں نے کی رسم امامت حسن ادا، پڑھیا جنازہ نبیوں نے کی رسم امامت حسن ادا، عمران دا بچڑا فرشیاں نے، عمران دا بچڑا فرشیاں نے اج نجف دے وچ دفنایا ہے، رب جانے کیوں سیدانوں کوفہ راس نہ آیا ہے، رب جانے کیوں سیدانوں کوفہ راس نہ آیا۔ سردار عرب نو کفن دے وچ، سردار عرب نو کفن دے وچ دتا محنت دا سرمایا ہے، رب
رب جانے کیوں سیدانو کوفہ راس نہ آیا ہے، رب جانے کیوں سیدانو کوفہ راس نہ آیا، کھلے بال تیروں دی پھیر دیے وچ کوفے ملکہ بکے آدھی، کھلے بال تیروں دی پھیر دیے وچ کوفے ملکہ بکے آدھی، داماد محمد مسلمانہ، داماد محمد مسلمانہ وچ مسجد قتل کرایا ہے، رب جانے کیوں سیدانو کوفہ راس نہ آیا ہے، رب جانے کیوں سیدانو کوفہ راس نہ آیا، پڑھا جنازہ نبیوں نے کی رسم امامت حسن ادا، پڑھا جنازہ نبیوں نے کی رسم امامت حسن ادا، عمران دا بچڑا فرشیاں نے، عمران دا بچڑا فرشیاں نے اج نجف دے وچ دفنایا ہے، رب جانے کیوں سیدانو کوفہ راس نہ آیا ہے، رب جانے کیوں سیدانو کوفہ راس نہ آیا، سردار عرب نو کفن دے وچ، سردار عرب نو کفن دے وچ دتا محنت دا سرمایا ہے، رب جانے کیوں سیدانو کوفہ راس نہ آیا ہے، رب جانے کیوں سیدانو کوفہ راس نہ آیا، کتا زخمی چہرہ صاف زنم بسم اللہ پڑھ کے بابیدہ، کتا زخمی چہرہ صاف زنم بسم اللہ پڑھ کے بابیدہ، غش آیا صبر دی ملکانو، غش آیا صبر دی ملکانو، جت موت دا دل گھبرایا ہے، رب جانے کیوں سیدانو کوفہ راس نہ آیا ہے، رب جانے یا حسین 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 لبیک 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 بابے کو کرما ذرا کو یاد ادیاں روندیاں رہیاں بابے کو کرما ذرا کو یاد ادیاں روندیاں رہیاں بابے کو کرما ذرا کو یاد ادیاں روندیاں رہیاں بابے کو کرما ذرا کو یاد ادیاں روندیاں رہیاں بابے کو کرما ذرا کو یاد ادیاں روندیاں رہیاں بابے کو کرما ذرا کو یاد ادیاں روندیاں رہیاں بابے کو کرما ذرا کو یاد احساس یتیمی اج ہویا اماں تیری موت تو بعد احساس یتیمی اج ہویا اماں تیری موت تو بعد ادیاں روندیاں رہیاں بابے کو کرما ذرا کو یاد ادیاں روندیاں رہیاں بابے کو کرما ذرا کو یاد گل لگ کے زخمی بابے دے دیا پاک علی دیا بہو رویا گل لگ کے زخمی بابے دے دیا پاک علی دیا بہو رویا اب دستے صحیح کہ ظالم نے
کتا امن سڑا برباد بابا دستے سے کہ ظالم نے کتا امن سڑا برباد دیا رو دیا نیا بابے کیوں کرنا لارا کو یاد دیا رو دیا نیا بابے کیوں کرنا لارا کو یاد حضرت سرتے اکبریا کو کائنات دبا کے امیر حضرت سرتے اکبریا کو کائنات دبا کے امیر میری زندگی وچ تسا نہیں رونا کرو حیدر دی امداد میری زندگی وچ تسا نہیں رونا کرو حیدر دی امداد ادیاں روندیاں رہیاں بابے کو کرما لارا کو یاد ادیاں روندیاں رہیاں بابے کو کرما لارا کو یاد کارو یہ سڑا دل پڑتا چڑے حکم دی کرتا میلے نارو یہ سڑا دل پڑتا چڑے حکم دی کرتا میلے کو زخمی ویکھنا مشکل ساری سن بابا فریاد کو زخمی ویکھنا مشکل ساری سن بابا فریاد دیا رو دیا نیا بابے کو کرما لارا کو یاد دیا رو دیا نیا بابے کو کرما لارا کو یاد اجیو کی بڑھ گئی ہے درتے ڈٹی زینب روندی گھر اندر اجیو کی بڑھ گئی ہے درتے ڈٹی زینب روندی گھر اندر کی میں ویک سی شام دے راواں تے روندی ساری اولاد کی میں ویک سی شام دے راواں تے روندی ساری اولاد دیا روندیاں رہیاں بابے کو کرما لارا کو یاد دیا روندیاں رہیاں بابے کو کرما لارا کو یاد لگی ضرب علی کو مسجد وچ ہلکا پر رسول دی گئی ہے لگی ضرب علی کو مسجد وچ ہلکا پر رسول دی گئی ہے پاک رسول دی تڑپ گئی ڈہ گئے ارکان خدا دی پاک رسول دی تڑپ گئی ڈہ گئے ارکان خدا ادیاں روندیاں رہیاں بابے کو کرما لارا کو یاد ادیاں روندیاں رہیاں بابے کو کرما لارا کو یاد ادیاں روندیاں رہیاں بابے کو کرما لارا کو یاد ڈرو کا ڈردا دنیا تو بابا دارا دیا نے ڈرو کا ڈردا دنیا تو بابا دارا دیا نے کم دار شولا سن کے ہر بہن دیا تے ماں دے کم دار شولا سن کے ہر بہن دیا تے ماں دے دیا روندیاں رہیاں بابے کو کرما لارا کو یاد دیا روندیاں رہیاں بابے کو کرما لارا کو یاد کلایا بابے کو بچ قبر دیا حسنین کلایا بابے کو بچ قبر دیا حسنین گھر خالی بن بابے دے رو پئی ساری اولاد گھر خالی بن بابے دے رو پئی ساری اولاد دیا روندیاں رہیاں بابے کو کرما لارا کو یاد
रोंदियां रोंदियां रहिया बाबे को सरमादारा को याद रोंदियां रोंदियां रहिया बाबे को करमादारा को याद हुसैन दया आशिक तेंदा ए पुरसा हुसैन दे बाबे दा हुसैन दया आशिक तेंदा ए पुरसा हुसैन दे बाबे दा बन मातम शाह दे वेड़े दा करसी मौला इमदादे बन मातम शाह दे वेड़े दा करसी मौला इमदादे रोंदियां रोंदियां रहिया बाबे को करमादारा को याद रोंदियां रोंदियां रहिया बाबे को करमादारा को याद मेरी मात बीमारो असद पई सुन लो गजब दे वालिदा मेरी मात बीमारो असद पई सुन लो गजब दे वालिदा लिख नोए शादे मातम दे करना अपने को शादे लिख नोए शादे मातम दे करना अपने को शादे रोंदियां रोंदियां रहिया बाबे को करमादारा को याद रोंदियां रोंदियां रहिया बाबे को करमादारा को याद रोंदियां रोंदियां रहिया बाबे को मज़लूम अली 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 आ देख तेरी बेटी आ देख तेरी बेटी बाजार चली मज़लूम अली मज़लूम अली मज़लूम अली मज़लूम अली आ देख तेरी बेटी आ देख तेरी बेटी बाजार चली मज़लूम अली मज़लूम अली मज़लूम अली मज़लूम अली खोले हुए बालों को खोले हुए बालों को मैयत खड़ी मज़लूम अली मज़लूम अली मज़लूम अली मज़लूम अली कोफे में कयामत है कूफे में कयामत है ज़ख्मी है जली मज़लूम अली मज़लूम अली मज़लूम अली मज़लूम अली मज़लूम अली मज़लूम अली ये कैसे मुसलमान है ये कैसे मुसलमान है ए बाबा अली मज़लूम अली मज़लूम अली मज़लूम अली मज़लूम अली मज़लूम अली मज़लूम अली है खून इमामत से है खून इमामत से
مظلوم علی مظلوم علی مظلوم علی مظلوم علی مظلوم علی تلوار کی زد میں ہے تلوار کی زد میں ہے سخیوں کا سخی مظلوم علی مظلوم علی مظلوم علی مظلوم علی یزدانی کے چہرے پہ یزدانی کے چہرے پہ تلوار چلی مظلوم علی مظلوم علی مظلوم علی مظلوم علی دیکھ تیری بیٹی دیکھ تیری بیٹی بازار چلے مظلوم علی مظلوم علی مظلوم علی مظلوم علی یا حسین 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 یا حسین. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك وعلى جدك وأبيك، السلام عليك وعلى أمك وأخيك، السلام عليك يا أبا الفضل العباسي يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليكم جميعا شهداء كربلاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا علي بن موسى الرضا الرازي بالقدر والقضاء، السلام عليك يا أنيس النفوس أيها المدفون بأرض توس، سيدي رزقنا الله في الدنيا زيارتكم وفي الآخرة شفاعتكم، الصلاة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب العصر والأمر والزمان، الأمان 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 من فتن الزمان، السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا إمام زماننا هذا وإمام الإنس والجان، سيدي عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وزهورك، وجعلنا من أنصارك وأعوانك والمستشهدين بين يديك تحت لوائك، الصلاة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد وآل محمد صلوات.